بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والی وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. اس اشعار کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ تماشا ایک ہے روز ازل سے، تماشا ایک ہے روز ازل سے، فقط آنکھیں بدلتی جا رہی ہے. ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے 2023 اور 2024 تعلیمی سال کے اعتبار سے کیسا رہا. سیاسی، عوامی، معاشی اعتبار کے حوالے سے ہم 2023 اور 2024 کے حوالے سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما الیکٹرانک میڈیا سے ان کا تعلق رہا ہے اور ماشاءاللہ بزنس مین ہے، عوامی، معاشی، سیاسی مسائل پر بہت اچھے انداز میں تجزیہ کرتے جناب ندیم مولوی صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. میرے دوسرے مہمان ہیں، ایجوکیشنسٹ سے تجزیہ نگار ہیں اور بہت اچھے انداز میں اپنے تعلیم کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، محمد اختر آرائی صاحب. انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندیم مولوی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ 2024 الیکشن کا جو سال ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا ہوں گے یا ابھی بھی کچھ پیچیدگیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں، اس دفعہ جو الیکشن ہوگا وہ بالکل مختلف ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عوام سوالات کریں گے اور اس سوالات کے جواب جب تک صحیح نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوگی عوام، آپ یقین کریں ووٹ نہیں پڑے گا. اور جب ووٹ نہیں پڑے گا لوگ کہیں گے دھاندلی ہو گیا، یہ کیا، کوئی پارٹی اکثریت سے نہیں آ رہی، یہ پارٹی کے ساتھ وہ ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب وہ زمانہ چلا گیا. ایک زمانہ تھا کہ جناب روٹی کپڑا مکان، لوگوں نے دیکھا جو روٹی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، مکان تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کپڑا بھی نہ پہننے کے برابر ہو گیا. پھر ایک زمانہ آیا کہ ہم آپ کے حقوق دلائیں گے زبان کے اوپر، پنجابی زبان، اردو زبان، مہاجر، پٹھان، پنجابی. وہ فارمولا جو چرن بیچنے کا تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا، کیونکہ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے کو کیا ملا. مطلب چورن نہیں، کچھ اور چیز بکے گی. اب جو ہے نا عوام، میں آپ کو بتا دوں یہ جو فون ہے نا یہ بڑے جادوگر چیز ہے. اس فون کے ذریعے سے اب عوام کو پتہ لگ گیا. اب آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی سالوں کے اندر گاؤں دیہاتوں میں لوگ سیاستدان کو پکڑ لیتے ہیں اور کئی دفعہ وائرل بھی ہوئے ایسے ویڈیو کہ سائیں آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کدھر گیا. پھر وہ سائیں بٹھا کے سب کھانے وانے کھلاتا ہے، پھر سب ختم ہو جاتا ہے. مگر اب جب ووٹ کا ٹائم آئے گا، میں صرف سندھ کی بات نہیں کروں، پنجاب میں بھی چودھریوں نے، ملکوں نے، اسی طرح خیبر پختونخوان میں، دیکھیں یہ جو لارے اور نعرے تھے نا بہت مل گئے پاکستانیوں کو. 70 سالوں سے یہی دیکھتے آ رہی ہے عوام. مگر آج کی عوام پہلے جیسی نہیں ہے. آج یوتھ پاپولیشن ہے، آج یوتھ سوالات کر رہے ہیں سیاستدانوں سے. اچھا، اب یوتھ کو گھمایا جا رہا ہے، یوتھ کو لڑوانا چاہتے ہیں کون لوگ؟ ہمارے ملک کے جو دشمن ہیں. وہ دیکھیں آج جو سوشل میڈیا میں آج کل جو آتا ہے وہ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے آپس میں، آپ کو یاد ہوگا ایک آپ نے جب تاریخ پڑھی تھی کہتے تھے ڈیوائیڈ اینڈ رول، جو برٹش کا جو طریقہ تھا کہ آپس میں ان کو لڑوا دو تاکہ ہم حکومت کریں. تو اب بھی پاکستان کے اندر یہ کوشش کر رہے ہیں دشمن کہ ہمیں آپس میں لڑوائیں. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس صرف باتیں ہوتی ہیں، فلاں دیکھو زیادتی کر رہا ہے، فلاں دیکھو ظلم کر رہا ہے، او ہو یہ چیز ہو گیا، اس ادارے نے یہ کر دیا، اس ادارے نے یہ کر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے کو آپس میں لڑوا کے فائدہ کیا مل رہا ہے؟ اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا کی، زیادہ تر آپ دیکھیں باہر ملک سے. پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اوورسیز پاکستانیز کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. مگر اس کے پیچھے بیس کیا ہے؟ یہ میں اور آپ کوئی بھی اچھی بات کہتے ہیں وہ وائرل نہیں ہوتی ہے، مگر کوئی ایسی بات جو کسی کے مقاصد پورے کر رہے ہو اس سے وائرل کیا جاتا ہے. وہ فارمولا وہ کون سا ہے، اس کے پیچھے کون سی فنڈنگ ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے. اور آپ دیکھیں انہوں نے پوری اپنی ڈیٹا بنائی ہوئی ہے. اور یہ جو آرٹیفیشل، یہ جو میں کہتا ہوں یہ جو انٹیلیجنس جو یوز کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سب چیز پتا ہوتا ہے کہ کون سے علاقے میں کون سی خبر ڈالنی ہے. تو اس سے ہمیں محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں میرا سوال وہیں کھڑا ہے کہ آپ 8 فروری کو الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی میں دیکھ رہا ہوں. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کئی مہینوں پہلے کہا تھا
کہ جناب الیکشنز ہوں گے، آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے کہا بھی تھا فروری کے مہینے میں ہوں گے۔ دیکھیں الیکشنز تو ہوں گے، مگر ابھی سے آپ دیکھیں ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے آپس میں لڑوانے کے لیے، اور میں کہتا ہوں الیکشن لڑیں مگر عوام کو نہ لڑائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس پہ اختر عالی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ابھی 9ویں جماعت کا رزلٹ آیا بورڈ کے حوالے سے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ منصفانہ تحفظات ہیں کچھ؟ دیکھیے ہمارے سسٹم کے اندر بہتری لانے کی بڑی گنجائش ہے، نہ صرف گنجائش ہے مگر لازم والملزوم ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے، اس نظام کا جس حصے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اسسمنٹ اور ایگزامینیشن ہے، ڈگری یا سرٹیفکیٹ ایوارڈنگ ہے۔ جہاں تک تعلیم کے پروسیجر کا تعلق ہے تو وہ تو کانسیپٹ بیس ایجوکیشن ہے ہی نہیں ہے۔ اب تو یہاں تک آ گیا ہے کہ وہی بات ہے کہ یوتھ کو جو ہے، بچوں کو جو ہے سوشل میڈیا پہ لگا دیا گیا ہے، اور وہ اتنے بیزی ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کو جو ہے نا اس کو وقت نہیں دے پا رہے۔ اب آخری دن جب پیپر آؤٹ کروا دیتے ہیں یا ایسے گروپ بنا دیے گئے ہیں کہ وہ ان گروپ میں جو ہے پتہ نہیں ایزی پیسہ کچھ کر دیتے ہیں اور وہ ان کو براڈ کاسٹ لسٹ کے ذریعے پیپر بھیج دیتے ہیں، رات کو ہی پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے پیپرز جو ہے بچوں نے کیے، اب کیے کیا، انہوں نے تعویذ بنائے ساتھ لے گئے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ سوچا کہ موبائل کی اجازت ہو سینٹر میں، اب وہ تو 80-90% کر کے آ گئے تھے اور اس امید میں تھے کہ جی ہمیں تو بڑے اچھے نمبر شاید مل جائیں گے، مگر ہوا کیا کہ نمبر اس طرح سے نہیں ملے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بورڈ کے اوپر جو BOG ہوتی ہے، جو گورننگ باڈی ہوتی ہے، اور جو چیئرمین کو اس کو گورن کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب وہاں پر یہ جو گورنمنٹ ہے، موجودہ گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ نے اس کو ہینڈل کیا چیزوں کو کہ کمشنرز کے اندر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کو سونپا گیا ذمہ داریاں کہ بھی آپ لوگ ان کو مانیٹر کریں۔ اب اس میں بھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں بڑی بات چیت چل رہی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ویسے ہی آلریڈی ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے، کمشنرز، ڈپٹی کمشنر سب بزی ہیں، الیکشن کے معاملات بھی ہیں اور بڑے انتظامی معاملات ہیں۔ بس صرف یہ ہوتا ہے کہ ان سے ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس فرسٹ کلاس ماجسٹریٹ کے اختیارات ہوتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے چیئرمین بورڈ جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس ماجسٹریٹ کے اختیارات نہیں ہیں۔ اب وہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ بورڈ کے اندر بھی یونینز ہیں، استاذہ کی یونینز ہیں، پورے کاپی مافیا، نقل مافیا، بوٹی مافیا پنجاب میں کہتے ہیں، اس سب کے پورے ایک نیٹ ورکنگ ہے، یونینز ہیں، کلرک یونینز ہیں، پیرنٹس کا بھی حال یہی ہے، اسکول ایسوسیشنز ہیں جن کے مفادات ہیں، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے، پھر اسی لیے ہر ایسوسیشن اپنا اپنا سپورٹ کرنے کے حوالے سے، بالکل میں ایگزیکٹلی بتا رہا ہوں، بینگ اے فیڈریشن دوسرے اپنے حساب سے میں بتا رہا ہوں، میں سچی بات کرتا ہوں، میری عادت ہے۔ تو اب وہ دیکھا گیا ہے کہ جناب اب چیئرمین کے سامنے تو جو ہے نا کوئی ہڑتال بھی کر لے گا یا کنٹرولر کو جو ہے انڈر پریشر بھی کر لے گا اپنے مقاصد اس کے لیے، مگر کسی ڈپٹی کمشنر کو جو ہے کوئی کر کے تو دکھائے، وہ ڈائریکٹ 6 مہینے کے لیے ڈائریکٹ سیل میں بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد اتنے پاورز ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر وہ اس طرح کی معاملات کریں گے تو اب جو رزلٹ دیے گئے ہیں، حالانکہ رزلٹ 2 مہینے لیٹ ہے، سپٹمبر میں آنا چاہیے تھا، اب آپ جنوری میں رزلٹ دے رہے ہیں، اور اگر آپ نے کئی بچوں کو کسی کو ایبسنٹ شو کر دیا ہے، کسی کو مارکس پراپر نہیں ہے، کوئی مطلب وہاں پر اب جو ہے وہ ہماری، کیونکہ میں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کا صوبہ سندھ کا پریزیڈنٹ ہوں، تو ہماری ایسوسیشنز کی جو ہماری فیڈریشن کی جو الائے ایسوسیشنز ہیں وہ ان کی ٹیمیں جا کے ملی، ہم لوگ جا کے ملے، چیئرمین کو کہا، سب کو کنٹرولر کو کہا، تو انہوں نے اب ایک موقع دیا ہے کہ آپ جو ہے کل یا جب بھی آپ جہاں بھی سمجھتے ہیں کہ بچے کی اٹینڈنس ہے اور یہاں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں ہم سے اور اس میں ایبسنٹ کر کے اس کو فیل کر دیا گیا ہے، تو آپ اس کی ایویڈنس لائیں، لیٹر لائیں، پرنسپلز ملیں۔ روم نمبر 47 کراچی بورڈ کے اندر جو ہے وہ روم نمبر ہے، اور انہوں نے نوٹیفیکیشن آج جاری بھی کر دیا ہے۔ تو بورڈ کوشش تو کرتا ہے مگر کیپیسٹی کا مسئلہ ہے، کیپیبلٹی کا مسئلہ ہے۔ سب یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جس طریقے سے ڈپٹی کمشنر کے اختیارات ہیں اسی طرح چیئرمین کے اختیارات ہو کہ وہ بھی بند کر دے، وہ بھی ساری چیزیں؟ نہیں دیکھیے، بالکل دیکھیے کیوں نہ ہو، دیکھیے اختیارات، دیکھیے بورڈ آف جو BOG ہوتا ہے جو اس کا اختیارات ہوتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جس ملک کے اندر پورا آوا کاوا بگڑا ہوا ہو، سسٹم ہی، یعنی پیرنٹس خود کھڑے ہوں نقل کرانے کے لیے، پیرنٹس خود کھڑے ہوں کہ جی ہمیں میڈیکل کی سیٹ چاہیے، ہمیں فلاں انجینئرنگ چاہیے، ہمیں تو 90% چاہیے، تو وہاں تو وہ پھر ہر کام کرنے کے لیے اپنی اولاد کے لیے ریڈی بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو پوری سوچ ہے، ایک کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ سے کب نکلا جائے گا؟ یہ سب سے بڑا جو ایشو ہے ہمارا، وہ سارے اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم کسی چیئرمین کو، کسی کنٹرولر کو، آپ کی ایسوسیشن کیا کر رہی ہے، دوسرے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہی بات سمجھانے
لانے کی ہے نا, تو جب پورا سسٹم نظام ہی ہمارا ایسا بگڑ چکا ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, شارٹ کٹ کے عادی ہیں. اب بچہ اگر نہیں پڑھ رہا اب کیا کریں, ڈاکٹر بنانا, انجینئر بنانا, ایکس بائی زیڈ جو بھی اس کے ایم ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے پھر وہی بات ہوتی ہے کہ مارک شیٹ کے پیچھے لگ جاتے ہیں, ان کو گریڈ چاہیے, پرسنٹیج چاہیے. یہ یعنی کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی چیئرمین بورڈ یا کوئی کنٹرولر کی غلطی ہے, یا آپ نہیں کہہ سکتے کہ حتمی ان کے معاملات ہیں. معاملات سب کے ہیں, جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں استاد بھی موجود ہے, اس میں ایسوسیشن بھی موجود ہے. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. دیکھیں میں پھر پیچھے جاؤں گا اگر 2 منٹ کا ٹائم دیں. اچھا چلو میرا ایک اور سوال ہے, سسٹم میں بگاڑ ہے, آپ لوگ سارے ایسوسیشن ہے, بہت ساری ایسوسیشن, انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا کہ بھئی اب جو ہے بورڈ کے کیا کہتے ہیں اس طریقے سے پیپرز ہونے چاہیے, اس طریقے سے سارے, کیا اس کے اوپر کبھی اقدام نہیں اٹھایا؟ اس وجہ سے نہیں اٹھایا کہ دوسرے لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے, جو بھی آ رہا سب مل کے ہی سارا سیٹ اپ اچھا ہو جائے گا. سر مثال تو بڑی زبردست ہے, میں آن ایئر نہیں دینا چاہ رہا ہوں, وہ بندروں کی مثال ہے. ہمارا ڈی این اے چینج ہو گیا ہے, مائنڈ نہ کیجئے گا, ہمیں ہماری سوچ کا پیٹرن چینج ہے. 98% ہم لوگ جو ہوتے ہیں ہم صحیح بات کو صحیح طریقے سے نہیں سوچتے. میں جو اجازت دیں تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں جب آپ کے پی آئیز جو ہوتی ہیں نا, کے پی آئیز ٹرم ہے کہ کی پوائنٹ جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, اس کو اگر آپ تھوڑا سے چینج کرتے ہیں نا, بنیادی خامیاں پیدا کر دیں. 1852 میں پہلا ایگزام ہوتا ہے میٹرک کا, برٹش امپائر یہاں آتی ہے, انہوں نے میٹرک سسٹم انٹروڈیوس کیا ہوتا ہے. یو کے اندر 65% پاسنگ مارکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں پر وہ کرتے ہیں کہ اس کے آدھے کرو. ایک پیمانہ ہے نا, ایک اسکیل ہے, اسکیل کو آپ آدھا کر دو کہ بس یہ ترقی پاس ہو جائے قوم کے بچے, بس یہ خوش. اب اس وقت ہوا کیا کہ جب ایک لیول سے بچہ دوسرے لیول میں 65%, دنیا پوری میں ایسا ہے, اسمبلی میں 66% کو کہتے ہیں فل میجورٹی ہے. کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کو 2/3 میجورٹی کہتے ہیں. کاؤنسل ہو, ڈسٹرکٹ کاؤنسل, لوکل گورنمنٹ ہو, جمہوریت ہی یہ چیز ہے. پورا نظام تعلیم پوری دنیا کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کی گریڈنگ یا جی پی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اتنی ہونی چاہیے. اب وہ 65% وہاں تھی, یہاں 32.2 کر دی گئی. 2 سال یہ رہی, بعد میں 33% پہ پاس کر دیا کہ ایک بچہ ہے, وہ ایک 1 کلاس کا سلیبس ہے, اس میں سے 33% پہ اس کو صرف ترقی پاس کر کے اگلی سٹیج میں جاؤ گے تو کمزوریوں کے ساتھ اگلی سٹیج میں جائے گا, کمزوریوں کے ساتھ اگلی سٹیج میں جائے گا. اب حال یہ ہو گیا ہے کہ جب پیپر موبائل پہ آؤٹ ہوتا ہے تو اس پیپر سے تو وہ 33% بھی جینیون نہیں لے سکتے. بات یہ ہے کہ جب پورا سسٹم جو اس وقت استاد کام کر رہے ہیں وہ ڈگری یافتہ تو ہیں, شعور یافتہ نہیں ہے. اب ڈگری یافتہ اگر آپ ماضی کی طرف جاتے ہیں, آج سے 20 سال پہلے, لیکن وہاں اس وقت تو ایجوکیشن 20 سال پہلے جونیجو کی حکومت جب آئی, جب ضیاء الحق کے بعد کا جو دور آیا, اس میں دیکھیں جو پہلے استاذ تھے نا وہ ان پیلے اسکولوں میں بہترین پڑھاتے تھے, مخلص لوگ پڑھا رہے ہیں. جب دیکھیں جب سفارش کلچر آتا ہے نا, جب پرچی چلتی ہے تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ اداروں میں جاتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے پڑھا رہے ہیں ان کو. دیکھیں جب وہ دیکھیں گریجولی جو سفارشی ٹیچر آتا ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی اور جاب نہیں ملتی تو یہ تو مل جائے گی, تو وہ بائی برتھ ٹیچر نہیں ہوتا, مگر اس کو ٹیچر کی اپائنٹمنٹ مل جاتی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ جناب بہت کچھ کرتا ہے. اب وہ میں ابھی راز کھولوں تو بہت کھول سکتا ہوں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ شوقیہ نوکری چاہیے تھی اور وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے, چائے پیتے تھے, ایچ ایم کا ہیڈ ماسٹر کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے, اور وہ آ کے کلاس نہیں لیتے تھے. میں خود طالب علم رہا ہوں, اگر میری 50 سال پہلے کی بات کریں تو جب جو نیا ٹیچر آتا تھا وہ اتنا مخلص نہیں تھا بچوں کو پڑھانے میں. جو ہمارے پرانے تھے اس وقت وہ بوڑھے ہو چکے تھے مگر پڑھاتے تھے. جیسے جیسے وہ پرانا بیچ یا کراپ یا وہ اساتذہ ریٹائر ہوتے گئے تو وہ, یہ بتا رہا ہوں آج سے 40 سال پہلے سے سمجھو ہونا شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد جتنے بھی استاد آئے, یہاں تک آیا کہ گورنمنٹ کی جاب لے لی, اور ایک ویزا ٹرم یوز ہوتی ہے انٹیریئر سندھ کے اندر, وہ ویزا پہ ہے. ویزا کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ باہر چلا جائے, اپنا یہاں دکانداری کرے, بزنس کرے. جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس کو سیلری دیتا ہے, اپنا شیئر لیتا ہے, اور اس کی گورنمنٹ جاب بھی چلتی ہے, اس کو پینشن بھی ملتی ہے, وہ اپنے بزنس بھی کرتا پھر رہا ہے, اور وہ یہاں حاضر بھی نہیں ہوتا.
بہت سے لوگ آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں, 2 جاب کرتے ہیں. مجھے بتائیے ایسے اساتذہ, گورنمنٹ کا تعلیمی نظام آرٹیکل 25A کے مطابق ان کی ذمہ داری ہے, ہر پاکستانی 16 سال تک کا بچہ 5 سال سے لے کے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پڑھائے, کمپلسری ایجوکیشن دے, فارمل ایجوکیشن دے اور کوالٹی ایجوکیشن دے. کیوں نہیں دیتی؟ کیوں بھٹو صاحب نے ایک اچھا پلان شاید بنایا تھا کہ نیشنلائز کر کے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, مگر ان کو ٹائم نہیں ملا, پھر ماشاءاللہ ڈکٹیٹر آ گیا, پھر وہ نیشنلائزیشن کے بعد دوبارہ انہوں نے پرائیویٹائزیشن کر دی. اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے میں تعلیم نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کس مسئلے کو چھیڑے ہم کہنے کا مقصد ہے کہ ایک ہی مسئلے کو چھیڑ کے پھر ندیم صاحب کی طرف آتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بورڈ نے جو ہے نا آج کچھ چیز دی ہے, کس وجہ سے دی؟ آپ لوگوں کو پریشر کی وجہ سے؟ دیکھیے نہیں پریشر, دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم صرف بورڈ کے عملے کو یا ان کو برا نہیں کہہ سکتے, ہم تمام اسٹیک ہولڈر, ہم لفظ یوز کیا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں انفیئر مینز کہ میرے بچے کے نمبر اچھے آ جائیں تاکہ انجینئرنگ میڈیکل فلاں جگہ پر سیٹ لے لوں, ٹھیک ہے, تو پھر ہم خود یہ کرپشن کرتے ہیں, کیونکہ یہ سلسلہ کہاں سے چلتا ہے سر؟ یہ چلتا ہے اگر باپ گھر میں بیٹھا ہے, 2 جملے کہنے دیجئے گا, اگر وہ کہتا ہے باہر بیل بجی اسے نہیں ملنا, کہتا ہے ان کو بول دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے, چلو چھوڑیں. امی تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہیں کہ بیٹا جاؤ یار سبزی تو لے کے آ جاؤ, یہ 100 روپیہ لے لو, دھنیا وغیرہ فرا لے کے آ گئے. بچہ گیا وہاں 80 روپے کی چیزیں لایا, 20 روپے کی کرپشن کی اس نے, اور اپنے لیے کچھ ٹافی لے لی, چیزیں لے لی, جیب میں ڈالا, امی کو بولا ہو گیا کام. مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ کرپشن کی تربیت ہے, تربیت کا فقدان اس ملک میں, شعور نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے پورے ملک میں یہ معاملات ہیں, میں کہاں سے بات چھیڑوں, کہاں بات ختم کروں؟ بات یہ ہے کہ آئیے مخلص لوگ موجود ہیں. ابھی آپ نے اسٹارٹ کے اندر ایک جملہ کہا, وہ جملہ مجھے بھی ابھی تک یاد ہے کہ آپ نے کہا کہ میں سچ بات کہتا ہوں, ٹھیک ہے. صوبہ سندھ کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں پورے سندھ کے حوالے سے نا, اور بورڈ کے اندر اگر آپ لوگوں نے یا 2-4 ایسوسی ایشن نے پریشر کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم یہ ساری چیزیں ری چیک کریں گے, ساری چیزیں وہ کریں گے, تو کیا آپ کی یہ سب کی ایسوسی ایشن بیٹھ کے بورڈ کے چیئرمین کے ساتھ نہیں کر سکتی کہ اگر آپ اس طریقے سے پیپر لیں گے جس کے اندر سارے پیپر آؤٹ ہوتے ہیں, جس کے اندر ساری چیزیں یہ ہوتی ہے, جس کے اندر یہ سارا نظام اس طریقے سے ہوتا ہے, تو ہم یہ سارے پیپروں کا بائیکاٹ کرتے ہیں, ہمارے کوئی بچے اس میں پیپر نہیں دیں گے, تو پھر اس کے بعد تو کچھ نہ کچھ وہ جان آ سکتی ہے. دیکھیے ایسوسی ایشنز تو ماشاءاللہ بہت ہیں سندھ کے اندر, اگر نومیریکل بات کریں ہر بندہ ایسوسی ایشن بنا لیتا ہے. مولوی صاحب نے بڑی اچھی بات کی, وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی باتیں, تو ڈیوائیڈ اینڈ رول والی بات ہے, یہاں پر بھی بڑی ایسوسی ایشن بنائی ہوئی ہے, ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں, مگر اس میں اچھے لوگ موجود ہیں. انہوں نے 2 دن محنت کی, جا کے ملاقاتیں کی, تو جا کے انہوں نے ریئلائز کیا کہ آپ ایویڈنس کے ساتھ کل روم نمبر 47 میں آئیے, اسٹوڈنٹس کو نہ بھیجیں جو پیپر میں فیل دکھائے گئے ہیں یا جن کی کم پرسنٹیج ہے, ایویڈنس کے ساتھ, لیٹر کے ساتھ پرنسپل یا اس کا نمائندہ آئے اور بورڈ آفس میں ایک ایتھیکل طریقے سے وہ چیزیں پیش کر دے, اور وہ ریکارڈ چیک کر کے اور اس کے بعد اگر کریکشن ہوگی تو اس کو کر دیں گے. بات یہ کہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا. اصل میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن کانسیپٹ بیس ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں کب تک شارٹ کٹس کرتے رہیں گے, لہٰذا ہمیں یہ اجاگر کرنی ہے بات, اور ہمیں ریئلائزیشن کرنی ہے. ادروائز ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن پورے پاکستان کی فیڈریشن ہے. یہ پچھلی 8ویں ترمیم جو آئی اور دوبارہ اس میں یہ صوبوں کو یہ ایجوکیشن کا سبجیکٹ دے دیا گیا, تو اس وقت یہ صوبائی لیول پر جو یا چھوٹے شہری لیول پر جو ایسوسی ایشنز بنی تھی تھوڑی ایکٹیو زیادہ ہو گئی. بہرحال یہ ہے کہ یہاں ڈیوائیڈ اینڈ رول والی کہانی چل رہی ہے. بعض ایسے نظر پسند کے لوگ ہیں جو رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں اور وہ باڈی میں ہے بھی نہیں ہے, وہ بھی اسٹیئرنگ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کرے گا, ہم تو نہیں ڈرتے, بیکاز وی آر رجسٹرڈ, اور ان کو بٹھایا ہوا ہے کہ جناب وہ چلو ٹھیک ہے, ہاں تو کرنا ہے, سائن تو کرنا ہے اسٹیئرنگ کمیٹی میں. بات یہ ہے کہ یہاں تو جی حضور, اور جس پلیٹ میں چمچے زیادہ ہوں گے وہ پلیٹ بڑی جلدی خالی ہوگی. تو اس ملک کا حال بھی یہ ہے کہ یہاں چمچوں کی جو ہے نا بھرمار لگی ہوئی ہے اور پلیٹ کیا تھال میں بھرے ہوئے ہیں. اور کام تمام. آپ پورے سندھ کی نمائندگی کریں, ندیم صاحب کی طرف ایک اور سوال آتا ہے, ایک اور ذہن میں سوال آ گیا, پوری اس کی نمائندگی کریں. اگر آپ, میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہم جو ہے ندیم صاحب نے جب میرا پروگرام آغاز ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یار ہم جو ہے اس آواز کو آگے کی طرف بڑھا دے, ہمارا کام یہی ہے کہ وہی ایک بوند بھی جو گر جائے تو اس بوند سے کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جائے. آپ اگر اپنے اسکول کے حوالے سے, آپ کی ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے, ماشاءاللہ میں نے دیکھا کرونا کے حوالے سے آپ لوگ سارے ایکٹیو ہوئے, ساری NGO ایسوسیشن ایکٹیو ہوئی, بہت کچھ کام کیا اسکول کے پلیٹ فارم سے.
اگر یہ 50 اسکول 60 اسکول 70 اسکول بھی بورڈ میں جا کے بول دیں کہ ہم اس جو یہ آپ کا سسٹم ہے اس کے اوپر ہم بائیکاٹ کریں, ہم پیپر نہیں لیں گے, تو پورا بورڈ ہل جائے گا, پورے کے پورا میڈیا آپ لوگوں کے ساتھ سپورٹ کرے گا. تو سب چیزیں چینج کرنے کے لیے تھوڑے سے اقدام تو اٹھانے پڑتے ہیں. سر سپورٹ کرنے کو اب کیا میڈیا نام لے دیا, اب میں میڈیا پہ کیا کہوں کہ میڈیا کی بھی بہت سی یعنی کہ کمی ہے جو ان کو چاہیے کہ واقعی اب سے کوآپریٹ کریں. بالکل اصلاح کی بات سے آپ بالکل بات کریں. بات یہ ہے کہ یہاں بہت سے لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس خاموشی کو کیسے توڑا جائے, مگر وہی قطرہ قطرہ سمندر ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری ایسوسیشنز کے کافی اچھے لوگ بھی موجود ہیں, جب زیادتی دیکھتے ہیں تو وہ بات اٹھاتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ ہماری جو مینجمنٹ بورڈز کی ہے وہ بات سنتی ہے, اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے یہ ریویو کرنے کا بھی بتایا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جہاں پر ایشوز ہیں. اسی لیے جو مارک شیٹ پرنٹ ہو کے ابھی آنے والی تھی 3 دن کے اندر, وہ روک دی گئی ہیں چیئرمین کی طرف سے, کہ تاکہ پہلے ہم ریویو کر لیتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی اجلت میں غلطی ہو گئی ہے تو اس کو ہم بہتر کر لیں, اور اس کے بعد پھر 1 ہفتے 10-15 دن بعد مارک شیٹ کی ڈیٹس دیں گے. تو انشاءاللہ تعالی باقی یہ ہے کہ مولوی صاحب بھی بڑی اچھی گہری نظر رکھتے ہیں تعلیم کے اوپر اور پورے سماجی مسائل کے اوپر, تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. ہمارے یہ بھی مینٹور ہیں, تو ہم تو ہیں ہی ایجوکیشنسٹ, ہمارا تو کام ہی ایجوکیشن کا ہے, اور باقی یہ ہے کہ اصلاح کا ہے, تربیت و تعلیم و میرے تربیت سوال کا بھی ہے. اسی اصلاح کے غرض سے ہے کہ ہم جو ہے تنقید برائے تنقید کی طرف نہ جائیں, تنقید برائے اصلاح کی طرف آئیں. تو جو بھی ہو سکتا ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر بھی کچھ ایسی چیز ہو جو ہمارے لیے جو ہے نا ہماری, میں آخری 2 جملے بولتا ہوں, اس کے بعد پھر مولوی صاحب سے بات کیجیے گا. دیکھیں بات یہ ہے, آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن, ہمارا جو مطالبہ ہے کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. آج کے 10-12 سال بعد یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ خاندان بن جائیں گے 15 سال کے بعد. تو 2.5 کروڑ 3 کروڑ خاندان جو ان پڑھ ہوں گے, اور جہالت کا ریشو آپ دیکھ لیجئے. دیکھیں یہاں پر شعور نہیں ہے. خدارہ تعلیم یافتہ تو میں نہیں کہوں گا, ڈگری یافتہ لوگ بھڑے پڑے ہیں دفاتر میں, گورنمنٹ میں جائیں بیٹھے ہوئے ہیں, سائیں بابا بھی بیٹھے ہوئے ہیں, چودھری بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور پٹواری بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو اخلاقیات نہیں پتا, ملک سے محبت نہیں ہے, اپنے بچوں کو باہر جا کے پڑھاتے ہیں. اپنے بچوں کو کیوں نہیں آرٹیکل 25A کے مطابق گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں؟ میں تو پاکستان کی فورسز کو سلام پیش کرتا ہوں, پاکستان کی فورسز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس کی سپاہی کا, اس کے میجر کا بچہ بھی جو ہے وہ اپنے ان اسکولوں میں پڑھتا ہے. کیوں نہیں سندھ گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ اس کا ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے ہر کلرک کا, ہر افسر کا بچہ پڑھے جا کے اس کے اندر داخلہ لے؟ تو کیسے نہیں وہ اسکول بہتر ہوتے؟ اسکول گورنمنٹ کے بہتر ہوں, پبلک اسکول بہتر ہوں, تو ان پرائیویٹ اسکولوں سے جان چھوٹے. میں خود کہتا ہوں کہ جان چھوٹے. اسکول کی بات کریں, لیکن پھر وہی میرا ایک اور سوال نکلے گا. میں ندیم مولوی صاحب کی طرف آتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. اچھا ندیم صاحب, 2023 جو سیاسی اعتبار سے آپ اگر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا آپ نے؟ کیا اتار چڑھاؤ دیکھا, کیا منظر نامہ دیکھا, اور کس طریقے سے جو سسٹم تھا وہ سسٹم آگے پیچھے ہوا؟ اور 2024 کی اگر میں بات کروں تو وہ کیسا جائے گا, کس طریقے سے جائے گا؟ دیکھیں سن 2023 میں ہم نے یہ دیکھا کہ چیزیں بہت ہاتھ سے نکل چکی تھی, حالات بہت بد سے بدتر ہمیں نظر آئے, اور اسی دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ پریشان تھے کہ پاکستان کا ہوگا کیا. آپ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے سن 2018 سے لے کے سن 2023 تک مہنگائی کا طوفان رک نہیں رہا تھا, ڈالر کنٹرول میں تھی نہیں. ہم نے جنوری 2023 میں 331 روپے 80 پیسے کا پیٹرول خریدا تھا, اور اسی ٹائم پہ ہم پریشان ہو گئے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. مگر ان چند 4-5 ماہ میں ہم نے وہ چیز دیکھی, وہ روشنی دیکھی جو ہمیں بتا رہی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا, انگریز کا ایک کہاوت ہے, where there is a will there is a way. ہم نے بڑے بڑے ماہر معاشیات کو بولتے ہوئے دیکھا ہم نے سن 2023 میں پاکستان کی معیشت کو اب کوئی نہیں بچا سکتا. اچھا ندیم صاحب, آپ سے میں بالکل سوال کرتا ہوں. میں اختر آرائیں صاحب سے ایک اور سوال لے لیتا ہوں. ارباب اختیار کے حوالے سے اگر میں تعلیمی پالیسی کی بات کر لوں تو کس طرح کی پالیسی ہے ان کی؟ کیونکہ اگر میں نے آپ سے وہ سارے سوالات کیے کہ نجی حوالوں سے آپ لوگ کیا کر رہے ہو, کس طرح کر رہے ہو, ایسوسیشن کیا کر رہی ہے, تو ان کے لیے ان کو کس طریقے کا پارٹ پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2024 کا آغاز ہے,
میں ہماری دعا ہے اور آل پاکستان پریس اسکول فیڈریشن گورنمنٹ سے یہی کہہ رہی ہے کہ اس وقت تعلیمی ایمرجنسی کی بڑی ضرورت ہے. تعلیم یافتہ بلکہ شعور یافتہ اگر ہماری نئی نسل ہوگی جو اپروکسیمیٹلی 65% تو آلریڈی 25 سال 26 سال تک کے بچے کاؤنٹ ہو رہے ہیں, مطلب جو یوتھ ہے. اب اگلے 10 سالوں میں جو ہے یوتھ بڑھ رہی ہے جو کہ 70+ ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اب ان کا ہی پاکستان ہے, یہ نیا پاکستان جس کو ہم نیا کہیں گے یوتھ کا پاکستان ہے. تو ہم ایسی لیڈرشپ ڈیولپ کریں, ان کو موقع دیں. ویسے بھی ابھی ینگ جنریشن کو موقع دینا چاہیے جو پولیٹکس میں. کب تک یہ فیملی کی اور سیاست چلتی رہے گی, کب تک ایک ہی سلسلہ چلتا رہے گا. لیٹ دیم, آنے دیجئے نئی نسل کو تاکہ تعلیمی اصلاحات لے کر آئیں, اس تعلیم یافتہ پاکستان بنائیں, پاکستان ڈیجیٹل پاکستان بنائیں, باشعور پاکستان بنائیں. پاکستان جغرافیکلی ایک ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جو سونا اگلتا ہے دنیا میں دوسرے نمبر پہ اگر سونے کے ذخائر ہیں تو وہ پاکستان میں ہیں. اسی طرح سے بے بہا یعنی کہ ذخائر بڑے ہوئے ہیں, اور سب سے بڑے اس گرم زمین کے جو نوجوان ہیں اس جیسا دماغ کہیں نہیں ہے. آپ دیکھیں 80% امریکہ کے اندر امیگریشن وہاں پر ہے ان کے پاس, اور وہی امریکہ کو چلا رہے تھے. ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ایسی دعائیں ہم کرتے ہیں کہ ایسی گورنمنٹ آئے جو پالیسیز بنائے. اور میں آج کہتا ہوں ایک کام ضرور کریں, عوام سے گزارش کرتا ہوں, میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ووٹ کا پاور استعمال کریں. اگر آپ ریئل ٹرن اوور تو 15-20% بھی نہیں ہوتا, باقی کچھ ٹھپے شاید لگ جاتے ہوں گے. جو آتا ہے کہ 30-35-40% ٹرن اوور دکھا دیا جاتا ہے, بعض حلقوں میں تو 15% ہی ہوتا ہے. نکلیے, سب ووٹ ڈالیے, اور اس دفعہ اور امن سے, خدا را امن سے کام کیجئے گا. اس بار بڑا خطرہ ہے کہ خانہ جنگی نہ ہو جائے, خدا نہ خواستہ, کیونکہ وہ جو ایلیمنٹ ہے جو انڈیکیٹر مولوی صاحب نے بھی بتائے, بیرونی طاقتیں بھی ہیں, وہ ہمیں لڑانے میں خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ بدامنی پیدا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ بدامنی نہ ہو, الیکشن ہو, اور اپنے ووٹ کا 70 سے 80% ریئل ٹرن اوور ہونا چاہیے. باہر نکلیے, ہاں باہر نکلیے اور ووٹ ضرور ڈالیے گا. آپ ایمانداری سے ووٹ کا استعمال کیجئے گا. میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, آپ کسی کے لیے بھی ڈالیں لیکن ووٹ ڈالیں, تاکہ جب جائیں شام کو 4 بجے ووٹ ڈالیں تو پتہ چلے وہ لسٹ میں پہلے ٹک ہو, ٹھپا لگا ہوا, تو پھر کیا فائدہ. جائیے, صبح نکلیے اور ووٹ ڈالیے. پاکستان کو ایک باشعور پاکستان بننے کا ایک نظر آئے کہ عوام نکل آئیے باہر. آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ 4 بجے ٹک ہو جاتا ہے. میں دکھانا میں نہیں چاہتا سر, لوگ کمپلین کرتے ہیں بعد میں. دیکھیں یہ تو ایک رسم ہے, مجھے آن ایئر بولنے میں کیا تکلیف ہے. بات ہم تو الزام لگانا تو بہت دور ہے کہ کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ بات کرتے ہیں, آپ کے پاکستان کو آج تک محفوظ رکھا ہے جو طاقتوں نے, وہ طاقتیں اگر نہ اس کو رکھتی تو آپ تو سنبھال نہیں سکتے اس ملک کو. آپ نے کیا ہے, آپ سے مراد سیاستدانوں نے, لیڈروں نے کیا ہے. بات یہ خدا را کیجئے, آپ نے صلاحیت ہے, نوجوانوں کی عزت کیجئے اور امن سے کیجئے. جو کرنا ہے آپ آئیے, ایسی پالیسی بنائیے کہ ایک پڑھا لکھا پاکستان وجود میں آئے, تعلیم یافتہ نہ ہو, صرف شعور یافتہ پاکستان نظر میں آئے, اور ڈیجیٹل پاکستان نظر آئے. ہماری یوتھ کو ڈیجیٹل ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی ہے, تمام گورنمنٹ اسکول میں ابھی بھی کالے بورڈ لگے ہوئے ہیں, وہ ایسے ہی دیواریں کالی ہیں, وہ بھی پوری کالی نہیں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کوشش کر رہا ہے کلاس روم کو سمارٹ بنانے کی, ان کو بنانے کا موقع دیجئے. بہرحال یہ ہے کہ یہ آپ کا پاکستان ہے, ہمارا پاکستان ہے. بقول آپ کے 16 سال والی جو بات ہے اس کے اندر نجی ادارے جو ہیں وہ سپورٹ کر کے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. پرائیویٹ تو کوشش کر ہی رہے ہیں ایمرجنسی میں اور کریں گے, مگر میری خواہش ہے کہ پبلک سیکٹر سٹرونگ ہو جائے تاکہ جو ہے نا اوسط طبقے کے لوگ مفت تعلیم حاصل جا کے پبلک سیکٹر سے کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اختر عارف صاحب. اچھا ندیم مولوی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ 2023 کی گفتگو کر رہے تھے, اور بہت ساری چیزیں ہم اکثر سنتے ہیں کہ جب بھی حکومت چینج ہوتی ہے تو وہ یہی رونا روتی ہے کہ فلاں نے ایسا کر دیا, فلاں نے ویسا کر دیا. یہ پریکٹس کبھی بھی ختم نہیں ہو رہی نا. جی بالکل. تو ٹھیک ہے, اب ہم اگر اس پریکٹس کو ختم کر کے ہم ماضی کے اندر جو کچھ ہو گیا 2024 کے حوالے سے ہم کیا ایسی چیزیں کریں جس کے اندر ہمارا پاکستان پھلے پھولے. دیکھیں, ایک مثال تو جو موجودہ حکومت نے وہ دے دی ہے. موجودہ حکومت نے کہا ہم نے 332 روپے سے واپس پیٹرول کی قیمت کو لے آئیں تقریباً 270 کے قریب. جی ٹھیک ہے, تو یعنی کہ 60 روپے کی کمی لا چکے ہیں. لیکن وہ تو ورلڈ میں بھی ساری, دیکھیں ورلڈ میں ہمیشہ رہتا ہے, مگر آج تک یہ تاریخ ہے کبھی نیچے واپس نہیں آتی قیمتیں اوپر جانے کے بعد.
60 रुपए की कमी आई है, तो मजीद जो भी हुकूमत आएगी, हम चाहते हैं वो तो जमहूरी हुकूमत है, उसको तो मजबूत हुकूमत है, तो कम से कम 100 रुपए और वो कम कर दें। ठीक है, 60 इन्होंने किया, 100 वो कम कर दें। फिर हम कहते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने डॉलर जो है वो 307 रुपए से ले जाके वो 260, 270 और 280 पे इन्होंने संभाला। तो मैं चाहता हूं कि आने वाली हुकूमत जो है वो 280 से 160 पे ले आए। ठीक है ना जी। तो मैं कहूंगा क्यों, कौन सा देखिए वो जादू का चिराग ये जादू का चिराग ये इस हुकूमत के पास कौन सा था जो 4 महीनों में किया? तो कुछ वो जादू ये इस्तेमाल कर लेना। वो जादू क्या था? वो जादू ये था कि जनाब अगर क्रैकडाउन 20-20 रुपए की भी कैलकुलेशन करते तो 4 साल 5 साल के अंदर जाके ये जो है ना 100 रुपए कम देखें ये कौन सा जादू था जो चंद सालों के अंदर 110 रुपए का डॉलर 307 रुपए तक पहुंचा। उसी जादू को हम करते हैं उल्टा कि भाई 307 का वापस 110 पे ले आए। ये सारे सियासतदानों ही नहीं किया ना। अच्छा, जो शख्स 4 माह के लिए हुकूमत पे आता है, वो जब डॉलर को नीचे लाता है, वो जब पेट्रोल को 60 रुपए पे ले आता है, वो जब अफगान बॉर्डर पे स्मगलिंग रोक देता है, तो वो 4 महीनों में जो काम कर रहा है, तो आपकी हुकूमत जो भी आएगी 5 सालों में, तो उसे तो बिल्कुल उसके, मैं कहता हूं 200% ज्यादा काम करना चाहिए। मेरे साथ डॉक्टर महफूज यार खान MQM से ताल्लुक रखते हैं, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हजरत, ठीक हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाइए, आप खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और आज आपसे गुफ्तगू हो रही है, मैं इसी हवाले से गुफ्तगू करने चाह रहा हूँ कि आपका अक्सर मैंने देखा है कि हमारा शहर हमारे इख्तियारात का आप लोगों के यहाँ एक स्लोगन के हवाले से नारा भी चल रहा है। तो आपका ही शहर है, आप ही की सारी चीज़ें, तो आपने आवाम को क्या ऐसी चीज़ें दी हैं जिसके ऊपर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम, हमारा शहर है और हम, हमारे इख्तियारात हों तो हम और कुछ दे सकें? देखिए, अवाम को ये जो हमारा शहर और हमारा इख्तियार जो है, ये नारा इसलिए है कि बल्दियाती जो इदारे हैं सिर्फ कराची के नहीं, पूरे पाकिस्तान के, हम ये अमेंडमेंट आइन में लाना चाहते हैं कि जिस तरीके से वफाक से पैसे सूबों को ट्रांसफर होते हैं, इसी तरह वजीर आला जो है वो बल्दियाती इदारों में पैसों का ट्रांसफर करे, ताकि लोगों को पता हो कि डायरेक्ट पैसे जो आ रहे हैं वो फिर उन हलकों में खर्च हों, तो तरक्याती काम ज्यादा बेहतर अंदाज से होंगे। नहीं, अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2015 के बाद अगर देखा जाए तो 2016 के अंदर MQM पाकिस्तान के हवाले से आपने कौन से ऐसे काम किए जिसके ऊपर आप ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें कराची को डिलीवर की है? देखिए, जो भी कराची के सिलसिले में जो भी पैकेजेस आए, और वो PTI का जमाना हो या PDM का जमाना हो, पैसा कभी प्रॉपर वक्त तक रिलीज ही नहीं हुआ। जो हमारे मंसूबे थे, मास ट्रांजिट का था, K4 का था, सड़कों की तामीरात का था, उसमें वक्त पर पैसे न आने से बहुत सारी चीजें आगे पीछे रही हैं। और इंशाल्लाह ताला आप ये कहना चाह रहे हैं कि पैसे नहीं आए तो इस वजह से सारे काम स्टॉप हो गए, लेकिन आप हुकूमत के अंदर भी रहे। मेरे साथ नदीम मौलवी साहब भी हैं, हमारे तजिया निगार भी हैं माशाल्लाह, माशियत के हवाले से, अवामी मसाइल के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल कर सकेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं पैसों की वजह से सारे स्टॉप हो गए, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं, पैसों का एक इशू पैसा भी है, लेकिन हुकूमत सिंध ने कभी इतना कोऑपरेशन नहीं दिया। लेकिन फिर भी आप हुकूमत सिंध के साथ तो रहे ना? वो तो बहुत हर जगह रहे और रहेंगे आइंदा आने वाले हालात में भी, क्योंकि बाज़ दफा आप हुकूमत में रहकर ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं बमुकाबले अलग बैठकर। इसी फिलॉसफी पे मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले हालात आप में ये कह रहे हैं कि हुकूमत में हम रहे हैं और रहेंगे, तो अब नून लीग के साथ आपकी क्या गठजोड़ हो रही है इस वक्त सीट एडजस्टमेंट के हवाले से? ये तो एक ओपन मुआहदा है, हमारा एक अलायंस बन रहा है और उसमें मुमकिन है बहुत सारी जगहों पे उनके कैंडिडेट्स पे मुकाबले पे हमारा उम्मीदवार ना हो और हमारे कैंडिडेट्स के मुकाबले पे उनका उम्मीदवार ना हो,
تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ ہو رہی ہے. اور ابھی جو شہباز شریف صاحب آئے تھے اس میں بھی کچھ یہی گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے پیس بریفنگ میں بھی ان تمام باتوں کا ادراک دیا ہے. تو پیپلز پارٹی سے آپ مطمئن نہیں ہوئے اس وجہ سے آپ نے ادھر کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ الائنس کیا؟ پیپلز پارٹی سے تو مطمئن تھے ہی نہیں. اچھا. اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے گزشتہ 15 سالوں میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے شہری علاقوں میں ترقیاتی کام ہوتے. لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ جڑے رہے. جڑے تو رہے جب وجہ دل چاہا اور جب چاہا چھوڑ بھی دیا. جڑے رہے اس کے بعد چھوڑ بھی دیا. کیا بات ہے. اچھا اب یہ کہ کوئی ایسا سال مجھے بتا دے جس میں 2015 ہو 16 ہو 17 ہو 18 ہو 19 ہو 20 ہو 21 ہو 22 ہو 23 ہو جس کے اندر ایم کیو ایم پاکستان نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کے اوپر آپ یہ کہہ سکے ہمارا 24 میں کریں گے. جی اب 24 میں کریں گے. باقی یہ بھی جو ماضی میں سال گزر گئے ویسے ہی گزر گئے. اب نئے عزم کے ساتھ نئے اعتماد کے ساتھ اور آئین میں ترمیم کے ساتھ ہم جو آئے ہیں آج جو منشور کا اعلان کیا ہے اس میں جو امینڈمنٹس ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی خالد مقبولی صدیق بھائی نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ بڑی جماعت کے ساتھ ہم اسی لیے آئے ہیں تاکہ آئین میں جو ہم ترمیم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے قومی سیاسی جماعتوں میں ایم کیو ایم کا ساتھ بہت ضروری ہے. اچھا نہیں تو ابھی آپ یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے اگر بجلی کے حوالے سے بات میں گفتگو کروں تو آج بھی میرا خیال 4 روپے 12 پیسے بڑھ گئے ہیں. تو اس حوالے سے میں نہیں دیکھتا کہ کوئی بھی اسمبلی کے اندر کوئی عوام کے حوالے سے کوئی بات کی جائے کہ بھئی اگر اس طرح کی سسٹم کریں گے تو ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے. جیسے کہ جماعت اسلامی کو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ ہر میدان میں آگے آ کے عوام کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتی ہے. بالکل. اب الیکشن کمپین میں بھی یہی تمام چیزیں مطلب یہ الیکشن کمپین کے 1-2 مہینے 2-3 مہینے سب یہ ساری چیزیں ہوگی پھر اس کے بعد ہم تو اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. مذمت کے لفظ سے عوام کو تھوڑی تسلی ہو جائے گی. نہیں عوام کی تسلی تو جبھی ہوگی جب یہ بل جو ہے یہ کم ہوں گے ایڈجسٹمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ. تو اب چونکہ نیپرا نے اعلان تو کر دیا ہے لوگوں کو اس پہ سراپا احتجاج بھی بنے ہوئے ہیں اور متحدہ قوم پاکستان بھی اس میں اپنا پورا احتجاج ریکارڈ کرائے گی. آپ واپس کروا دیں گے کہ 4 روپے 12 پیسے واپس ہونے چاہیے؟ بالکل بالکل واپس ہونے چاہیے. ایک جنرل سے سوال کرتا ہوں. اس سے پہلے جو اضافے ہوئے ہیں ہم تو اس کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں سیریس حوالے سے ماشاءاللہ آپ بڑے پرانے سیاستدان ہیں اور بڑے اچھی گفتگو کرتے ہیں. اپنی بات کو بھی سنبھالنے کی بھی کوشش کرتے اور وہ بھی کہے جاتے ہیں مذاق میں. لیکن میں سیریس سوال کی طرف آتا ہوں کہ عوام تعلیم بجلی روزگار اسپتال نوکری عوام یہی چاہتی ہے نا اور اس کے دکھ درد کا مداوع یہی ہے. اس کے لیے سیاستدان ہمارا کیا ایسا کام کریں گے جو ان کی داد رسی ہو سکے اچھی طریقے سے؟ دیکھیے اگر سیاستدان صحیح معنوں میں اس ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روزگار کے مواقع ہمیں بڑھانے پڑیں گے تاکہ روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں. اور جو ہماری یونیورسٹیوں میں جو ہم بے روزگار پیدا کر رہے ہیں ان کی جگہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز آئیں آئی ٹی کے پروگرام آگے بڑھیں تاکہ سیلف سفیشینٹ ہوں اور لوگ اپنا روزگار خود کمانے کی سیلف امپلائمنٹ کی طرف راغب ہوں. آئی ٹی کے حوالے سے جماعت اسلامی کوئی اقدام اٹھا رہی ہے اس سے آپ کیا مطمئن نظر آ رہے ہیں یا وہ بھی اسی طریقے سے کوئی؟ دیکھیں جو بھی لوگ کر رہے ہیں آئی ٹی کا پروگرام جو گورنر ہاؤس میں شروع ہوا جو اور دیگر ادارے کر رہے ہیں یا آپ نے بتایا جماعت تو سب کو کرنا چاہیے اور یہ قومی فریضہ ہے. ہر سیاسی جماعت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس قوم کو آئی ٹی کی ایجوکیشن میں بھرپور کردار ادا کرے تاکہ آپ کا جو روزگار کے جو ذرائع ہیں وہ مزید بہتر ہوں. ٹھیک ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا. میں ذرا ندیم صاحب سے بھی ایک آدھ سوال لے کے پھر آپ کی طرف دوبارہ موو کرتا ہوں. آپ میرے ساتھ ہی کچھ منٹ ساتھ رہیں گے. ندیم صاحب جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں اور
گفتگو کے حوالے سے بھی ایک بہت اچھا مذاق بھی کیا کہ بھئی جیسے چل رہا ہے چلے گا اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت کے اندر انشاءاللہ سنبھالیں گے. جیسے میری ابتدا کے اندر بھی گفتگو ہوئی, چلے ہم اگر اس بات کو ابھی لے بھی لیتے ہیں کہ 2023 میں ہم یہی رونا روتے رہے کہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا, 2024 کے حوالے سے گفتگو کریں گے اب ہم کچھ کریں گے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جو بھی حکومت آئے گی, اب مکسڈ حکومت ہوگی تو کام کرنا پڑے گا, کیونکہ اب یہ نہیں ہوگا کہ سب یہ کہنے لگے کہ جی یہ مجبوری تھی, وہ مسئلے تھے, یہ مسائل تھے. کیونکہ دیکھیں جو بھی مجبوری ہے, مسئلے مسائل ہے, یہ تو 70 سالوں سے چلتے چلے آ رہے ہیں. عوام اپنے مسئلوں کا حل چاہتی ہے. اگر مسئلوں کا حل نہیں ہے تو ہم آپ کو ووٹ دے کے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتے کیوں ہیں؟ آپ اسمبلی سے واک آؤٹ کر دے, ریزائن کر دے, اپوزیشن میں بیٹھ جائیں کہ بھئی ہم سے نہیں سنبھل رہا, ہماری بات نہیں ہو رہی ہے. مگر یہ بات ہے کہ ہمارے تمام سیاستدان سارے آپ دیکھیں نا کہاں موٹر سائیکل سے چلے, آج ساروں کے پاس لینڈ کروزر ہے, اور عوام جو ہے وہ اب سائیکل پہ آنے لگ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام جو ہے غریب ہوتے جا رہے ہیں, سیاستدان امیر ہوتے جا رہے ہیں, صنعتکار امیر ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ پالیسیز کا. ہم اسمبلیوں میں چاہتے ہیں کہ اسمبلیز میں پالیسیز بنے, ڈسکس ہو. آج کہتے ہیں جی بچے جو ہے فیل ہو رہے ہیں, چیٹنگ کر رہے ہیں, تو جناب بچوں کا قصور نہیں ہے. آپ ان کے اساتذہ کو پکڑیں, ان کے آپ ٹیچرز کو پکڑیں, اسکولوں کو پکڑیں. ایک بچہ جو فیل ہوتا ہے تو ٹیچر کو بولنا چاہیے کہ ٹیچر فیل ہو گیا, بچہ فیل نہیں ہوا ہے, کیونکہ بچہ تو آتا ہے سیکھنے کے لیے. ہم ہر چیز کا ایک بہانہ بناتے ہیں, جی بچہ بیچارہ فیل ہو گیا, بچہ فیل نہیں ہو, وہ ٹیچر فیل ہو گئی جو پڑھاتی صحیح نہیں تھی. تو ہم ٹیچرز کے بارے میں کوئی نہیں کہتے, سب بچوں کے بارے میں کہتے ہیں. اسی طرح سب عوام کے بارے میں کہتے ہیں. جناب بجلی کی یونٹ 11 روپے سے کہاں چلے گئی؟ جناب 110 روپے کا ڈالر آج کہاں چلا گیا؟ اور سارے سیاستدان کہتے ہیں جب پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. بھئی یہ 4 مہینے کے اندر جو حکومت نے کیا ہے, یہ کوئی امریکہ سے تو نہیں آئے تھے, چاند سے تو نہیں آئے تھے. انہوں نے جب پیٹرول سستا کر دیا, انہوں نے 4 مہینے کے اندر, ہم تو کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے, 4 مہینے تو سنبھلتے بھی نہیں ہیں. آپ میرے خیال سے 1 سال بعد تو آپ سنبھلتے ہیں کہ جی اب ہم حکومت میں آئے ہیں. مگر یہ کون سی حکومت تھی, ان کے پاس ایسا کون سی جادو کی چھڑی تھی؟ انہوں نے سمگلنگ روک دی افغانستان کی جو سالوں سے چلے آ رہی تھی. انہوں نے ہمارے ڈالر کو نیچے لے کے آئے, جو کہہ رہے تھے کہ جناب 350 400 چلے جائے گا. انہوں نے ریزروز بڑھا دیے, 3 ارب ڈالر سے 12 ارب ڈالر تک پہنچ گئے. ایکسپورٹس آپ دیکھیں سیمنٹ کی, ہم کہتے تھے جناب پاکستان میں کوئی سیمنٹ کے پروجیکٹس نہیں لگ رہے, تو یہی سیمنٹ انڈسٹری نے 120% ایکسپورٹ کر دیا. تو یہ دیکھیں نا, یہ چیزیں عوام کو چاہیے. میں کہتا ہوں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ میں بالکل ان کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, اور اسی جس مشن پر آج یہ انٹیگرل سیٹ اپ چل رہا ہے, آنے والی حکومتیں بھی انہی بنیادوں پر اپنے کام تیز کریں. اسمگلنگ کا خاتمہ ہو, رشوت ستانی کا خاتمہ ہو, تو عام آدمی کے روزگار میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کو بہتر روزگار بھی میسر آئے گا. ڈالر کی جو قیمت کم ہو رہی ہے, اس کو اگر ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید ڈالر کو کمی کی طرف لے کر آئیں گے. اس کے لیے قومی تشخص کے ساتھ ساتھ ہمیں قومی اتحاد اور اپنے عمل اور قول و فعل کے تضاد کو ختم کرنا پڑے گا. اگر ہم اپنا قول و فعل کا تضاد ختم نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے صرف مذاکرے اور مناظرے ہوتے رہیں گے, عملی اقدامات کم ہوں گے. لیکن متحدہ قوم پاکستان اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل درآمد کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے ہیں اور کریں گے. آئی ٹی کے جو پروگرام ہم نے دیے وہ آج بھی کارآمد ہیں, اور انہی کی بنیاد پر دیگر لوگ بھی کام کر رہے ہیں. شپنگ انڈسٹری میں جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے, وزارت قانون میں جو کچھ ہوا وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہے. تو ہمارے پاس اچھے پارلیمنٹیرین اگر آئیں گے تو بہتر قانون سازی ہوگی, اور عام آدمی کے لیے ہم بہتر مواقع پیدا کر پائیں گے. اس کے تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کر پائیں گے, اور اس کے لیے روزگار بھی ہوگا, اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ڈاکٹر صاحب میں یہ کہوں گا, وقت بہت تیزی سے رواں دواں ہے. میں یہ کہوں گا کہ جو چیزیں ہو رہی ہے اب یہ کہ یہ تمام سیاستدان بھی غور و فکر کے ساتھ کہ اب جو ہو گیا, لیکن
آنے والے سالوں کے اندر ہمیں اپنے وطن کے لیے کچھ کام کرنا اور وطن کو ساتھ لے کے چلنا، نعروں سے نہیں بلکہ عملی طور کے اوپر بھی یہ ساری چیزوں کو ایکسپوز کیا جائے۔ اللہ کرے جو آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو خیال ہے، جو تمام سیاسی دوسری پارٹیوں کے ذہنوں کے اندر خیال ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو سنواریں گے، تو وہ ساری چیزیں اگر اللہ پاک سب کے دلوں میں ڈالے اور اللہ پاک اس پاکستان کو چینج کرے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہے اور آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ ڈاکٹر محفوظ یار خان۔ جی کیا کہتے ہیں ندیم مولوی صاحب، جس طریقے سے وہی گفتگو ہو رہی تھی کہ سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں اور بات ساری ایسی بھی ہے کہ لفظوں میں بھی، عملی طور پہ بھی، اور پھر وہ سیاست کا جو منظرنامہ وہ یہی ہوتا ہے کہ 2-4 مہینے بڑے اچھے طریقے سے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی ہو جاتا ہے۔ لیکن شاید ہو سکتا ہے اتنے سارے ایکسپیرینس کے بعد جو ہے اب سیاستدان کوئی پاکستان کے لیے کوئی ایسا اقدام اٹھائے، لیکن مخلوط حکومتیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نظر آ رہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے حکومت کو اس وقت جو بن رہے ہیں وہ عوام بنائے گی، یہ میں آپ کو بتاؤں، مگر دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے کوئی مواد پیدا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ جناب اب یہ ہوگا کہ اگر فرض کرے کوئی بھی حکومت آتی ہے، کہا جائے گا جناب ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے۔ دیکھیں ابھی یہ جو ہوتے ہیں، میں ایک مثال دوں گا، ایک بچہ جب اسے پتا ہوتا ہے کہ میں امتحان میں فیل ہونے والا ہوں، تو اس سے پہلے کہتا ہے ابو وہ ٹیچر اچھی نہیں تھی، وہ ٹیچر نے مجھے صحیح سمجھایا نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 100 بہانے ہوتے ہیں کہ میں کتاب جو ہے صحیح والی کتاب نہیں ہے، صحیح والی پینسل نہیں ہے، صحیح والے، تو اب وہ بہانے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب استاد بھی اچھا ہوگا، بچے بھی اچھے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو استاد پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں، جب ان پہ نظر رکھے جاتے ہیں تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے اوپر کیوں نظر رکھی ہوئی ہے، ہمارے یہ جو فسادات پیدا کر رہے ہیں اس کو اب ہٹنا پڑے گا، اور یہ انشاءاللہ ہٹ جائے گا۔ اس سال آپ دیکھیں گے ایک نیا سورج نکلے گا، انشاءاللہ۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ عوام جو ہے وہ پراپرلی کہیں گے کہ جناب مجھے فلاں چیز کو ووٹ نہیں دینا ہے، مجھے اس شخص کو ووٹ دینا ہے جو میرے لیے کام کرے۔ جیسے کہ آپ نے کچھ سوالات کیے نا کہ جناب آپ بتائیے سن 2015 سے لے کے ابھی تک آپ نے کیا کیا کیا، ہمیں بتائیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، کراچی کا مسئلہ دوں گا، جناح اسپتال 1930 میں بنا تھا، جی جی ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سول ہاسپٹل بھی 1930 اور 40 کے درمیان ہے، NVICD 1960 میں بنے تھے۔ ہمارے پاس کون سے نئے ہسپتالیں بنے ہیں؟ ہم وہی جناح، وہی NVICD، اسی میں وقت میرے پاس ختم ہو گیا ندیم صاحب۔ بس امید ہے کہ اللہ پاک کرے کہ ہمارے ہاں نئے ہسپتال بنے، نئے سکول بنے، نئے کاروبار کے مواقع ہو، اور گورنمنٹ دفاتر زیادہ بنے تاکہ گورنمنٹ جابز بھی ہو۔ ہم گورنمنٹ اداروں کو بند نہ کریں بلکہ گورنمنٹ اداروں کو چلانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے ندیم مولوی صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں اس کے حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ آنے والا وقت جو ہے ہمارے پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو۔ اس کے لیے آپ سب کو بھی ایک بہت بڑا کام کرنا ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے اندر تمام ووٹرز جو ہے وہ گھروں سے نکلے، اور چاہے وہ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دے لیکن اپنا ووٹ ضرور استعمال کرے، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں جس طرح ترقی کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہوئی، اس دنیا کے اندر دیکھ سکے کہ لوگ کتنا اوسطاً ہمارا جو لوگ ہے اس کو کس طریقے سے پسند کرے، تاکہ پھر وہ جو سوال و جواب کے سلسلے بھی جاری وہ ساری رہیں گے سیاستدانوں کے ساتھ کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، ہم نے آپ کو چنا ہے، اور اس کے بعد اب پاکستان کو ہم سب مل کے آگے کی طرف لے کے جائیں گے۔ یوتھ اس وقت بہت ایکٹیو ہوتا ہے، میں یہ کہوں گا کہ سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کے 8 فروری کو ضرور ووٹ دیں، اور اس پاکستان کے لیے ایک ایسا سیاستدان لائے، اس پاکستان کے لیے ایک ایسے سیاستدانوں کو چنیں کہ جو واقعی ہمارے پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں۔ دیدی مجھے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔